السلام دی علیکم ہیں ورحمۃ اور اللہ. اس طرح کی حرکات کی ہیں. چلا ہو گیا ساڈا. ہاں جی وعلیکم السلام. یار علامہ صاحب یقین کریں یہ ہمارے یہ مسلمان بھائی جا کے خبریں دے رہے ہیں جماعت والوں کو یقین کریں. سی سی ڈی کو علی اکبر کو ساری خبریں فیملی کی بھی وہی آپ لوگوں میں سے کوئی دے رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے یار. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھا رہے ان لوگوں کو یار. عجیب وہ پرسنل میں مجھے وہ باتیں بتا رہا ہے جو تقریباً درست ہیں. علامہ صاحب یہ تو غلط بات ہے یار. اس طرح بھی ہونا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہوگا علامہ صاحب. آپ کی فیملی کو جانتا کون ہے یہاں پر؟ اب کوئی تو ہے ایسا جو جس کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہے. وہ اس نے جا کے سی سی ڈی نے میرے کو پرسنل پہ دکھایا سب کچھ. اور واقعی کچھ باتیں ایسی ہیں اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہی ہیں. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کوئی مسلمان ہے اس کو یہ باتیں بتاتا ہے؟ مرزائی نہیں. یار کریکٹر ایسیشن ہوگی تو یار یہ تو مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے یار. یہ تو اس طرح بھی ہونا تھا. اس طرح آپ نے پرسنلی لوگ جائیں گے کریکٹر کا خراب کریں گے. سنیں آپ نے خود اپنا وہ سوراخ بنا کے ان کو دیوار کا دیا کہ اس میں سے سوراخ کر لو. آپ نے ایک بندے کا نام لیا تھا ایک دن اور بتایا تھا کہ وہ مجھے پرائیویٹلی پرسنلی جانتا ہے, وہ جو مربی ہے شاید. اب انہوں نے اس سے رابطہ کیا ہوگا اور اس نے آگے سے آپ کی ڈیٹیل دے دی ہوگی. میرا تو یہ گمان ہے. مسلمانوں میں سے تو کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں ہے میرے خیال سے. مربی منظور علی شاہ صاحب, مربی شاہی صاحب کو تو وہ بھی جانتے ہیں. ادینی انکل بھی جانتے ہیں. ادینی انکل تو ان کے بڑے بھائی کو بھی جانتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے وہ تو وہ سمجھدار لوگ ہیں. وہ ایسی جماعت گندے جماعت والے نہیں ہیں جو شادمیت کرتے ہوں یا کسی کی کردار کشی کرتے ہوں یا گھر کی ماں بہنوں کو بیچ میں لے کر آئیں آن ایئر. یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے یار. وہ بھائی یہ ابھی بھی میری گروپ فوٹو ہے ریسیپشن میں نا. میرے کزن کا ریسیپشن تھا, اس کی گروپ فوٹو ہے. اس نے وہ تک مجھے سینڈ کری ہے. اور یہ دیکھیں کتنا عجیب بات ہے یار کہ کس طرح یہ ان تلک پہنچ گئی. اتنی پرسنل فوٹو جو کہ میں نے کبھی اپلوڈ بھی نہیں کی تھی. گروپ فوٹو ہے ریسیپشن کی جس میں میری والدہ بھی کھڑی ہیں, میری دو سسٹر بھی ہیں اور میری یہ گرل فرینڈ بھی میرے ساتھ ہے. تو یہ بس سب اس تو کی مجھے وجہ مناسب. یہ جو کچھ ہے نا بھائی ادھر سے ہی آیا ہے. ادھر سے کوئی بندہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے. میرے خیال سے کوئی مسلمان آپ کو نہیں جانتا, کوئی بھی. میں نہیں جانتا اور کس نے جاننا ہے. اگر آج تک مجھے آپ نے اپنا واٹس ایپ نمبر تک نہیں دیا, آج کی تاریخ تک میرے ساتھ آپ کا کوئی واٹس ایپ میسج ایکسچینج نہیں ہوا, تو ان مسلمانوں میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نمبر یا کوئی رابطہ یا کوئی پہچان ہے؟ میں تو بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں. یہ عجیب سی سچویشن ہو گئی ہے. یہ بہت عجیب سی کوئی کہانی چل پڑی ہے. یہ تو اس طرح کردار کشی بھی ہونی تھی یہاں پر آ کر ٹک ٹاک پر. تو مجھے مجبور ہو کر ٹک ٹاک ہی ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے گی اب علامہ صاحب. اور میں اب کیا کروں, مجھے تو کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. اس طرح کی پکچر میرے پاس اس نے سینڈ کری ہیں اور ابھی بھی وہ دیکھیں میری بات ہی کر رہا ہے جا کے اپنی براڈ پر بھی. علی اکبر اور سی سی ڈی ابھی وہی تذکرہ ہو رہا ہے سارا میری پرسنل گھر کے معاملات کا. اگر میری والدہ نے شادی کری کسی مخلص, میری والدہ ایک مخلص احمدیہ ہے, کہ میری والدہ نے شادی کری کسی سرکاری مسلمان سے, تو اس میں غلط کیا مجھے بتا دیں. کوئی غلط بات نہیں ہے. اس پر اتنا واویلا کیا جا رہا ہے یار. یہ عجیب ہی کوئی باتیں کری جا رہی ہیں. عجیب ہی بازاری باتیں جو ہوتی ہیں نا, جو پہ کرتے ہیں, تھلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں گلی کونوں گچھوں میں. ایسا لگ ہی نہیں رہا یہ پڑھے لکھے لوگ جماعت والے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار. بھائی یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ان سویلائزڈ ہیں, وہ جڈ ہیں. وہ خود مرزائی ان کا یہ جس کی پکچر لگی ہوئی ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارے مرزائی
ज़्यादा तर चक नंबर गाफ बे 302 से आके यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं। उनका खलीफा कहता है कि अपना पीछा याद करो, तुम कहाँ आ गए हो, यूरोप में आ गए हो तो अपना पीछा ना बोलो। लेकिन ये कोई कम ज़र्फ़ से लोग हैं, इन्होंने, हम पंजाबी में कहते हैं ना, भुखे दी धी रजी ते पिंड उजाड़न लगी। जो भूखे आदमी की बेटी होती है, जब उसके पास माल आता है ना तो वो पिंड में उजाड़ा करने लग पड़ती है, वो सारे पिंड को बर्बाद करना चाहती है। ये हैं कम ज़र्फ़ से लोग, इतनी हैसियत के मालिक नहीं थे जितनी, मतलब पाकिस्तान में तो इनको जिस परसिक्यूशन का सामना था वहाँ पर नीचे बिठा के अल्लामा साहब जी, अल्लामा साहब, जबकि मैंने अभी तक, देखिए इतने में इज्जत से नाम लेता हूँ मैं, आज़ाद मिर्ज़ा साहब कहता हूँ, सैयदा नुसरत जहाँ बेगम साहिबा कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मुबारिका बेगम साहिबा कहता हूँ, मैंने कभी भी इनकी औरतों की किरदार नशी नहीं की। एक मिनट रहील, एक मिनट यार, एक मिनट है। तुम जाके उनके साथ पंगा क्यों लेते हो? अभी आधा घंटा तुम फाइट करके आए उधर, कोई ज़रूरत है उनको मुंह लगाने की? यार वो जितनी बातें कर रहे सब झूठ है। इन्फॉर्मेशन किसी मुसलमान ने क्यों देनी है यार उनको? हम लोग पागल हैं? वो मरज़ई हैं, वो जानबूझ के ऐसी बातें करेंगे जिससे तेरा दिल हर्ट हो, समझ गए? वो कह नहीं रहा था, सीसीडी नहीं कह रहा था, मैं सारी रिकॉर्डिंग की हुई है। इतनी इतनी गंदी तुझे गालियाँ दे रहे हैं, फिर भी तू जाके बातें कर रहा है उनके साथ। ऐसा ना किया कर यार, थोड़ा अपने रवैये में तब्दीली ला थोड़ी सी। हम क्यों नहीं जाते उनके पास? साकी भाई है, उसने भी बात छोड़ी है, वो देखा कभी उनके साथ बैठा हुआ उसको? और भी बहुत सारे लोग हैं, ज़रूरत ही नहीं है यार गंद में जाके बैठने की। मैंने रिकॉर्डिंग की है, 40 मिनट की रिकॉर्डिंग है, आधा घंटा जो ना तेरे को गालियाँ देते रहे। अली अकबर भी, वो बाबा जानी, फिर सीसीडी, सब ने गालियाँ दी हैं, सुनी है तूने खुद सुनी। और जितने भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं सब झूठ है। तू जब कहेगा ना वो सच कह रहे हैं ये, और फिर वो भड़क जाएंगे कि ले भाई हमने जो कहा वो सही है, सब झूठ है। उनको बोला जो भी है दिखाओ। इसका तो लिटमस टेस्ट 1 सेकंड से पहले हो जाता है ना। रहील माइक खोलो 1 सेकंड। किसी मुसलमान के पास आपकी इंफॉर्मेशन है सही, जिसको आप टिकटॉक पर जानते हैं? जी है, मैं आपको बता देता हूँ। ओमियो एयरपोर्ट पर मैं था जब सफ़िया की बीबी की तरफ मैं गया था, तो एयरपोर्ट की पूरी वीडियो है मेरे पास, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। वो आपके लोगों ने अपलोड भी की थी और दिखाई भी थी अपनी ब्रॉड पे। है आप लोगों के पास मेरी वीडियो, अभी तक है। ओहो, मेरा सवाल ये है कि आपका पर्सनल डाटा, कि आप कहाँ रहते हैं, किसके बेटे हैं, कि कौन सा शहर है, लोकेशन अब क्या है, पहले क्या, पाकिस्तान से आपका एड्रेस या यहाँ पर आपका एड्रेस, ये किसी मुसलमान के पास है? किसी मुसलमान के पास है आपकी ये इंफॉर्मेशन? अगर है तो उसको पकड़ो, उसको मेरे सामने पेश करो कि ये फलां बंदा है, फिर मैं उससे पूछ लेता हूँ। अब ऐसे ही हवा में बंदा तीर छोड़े, किसी मुसलमान ने कर दी होगी, किसी मुसलमान, तो हम कैसे एवं मुसलमानों का मुंह काला करते रहें? आप बताओ कि आपकी इन्फॉर्मेशन किस मुसलमान के पास है, फिर मैं जानूँ और वो मुसलमान जाने, कर लूँगा मैं उससे बात। मेरा तो यही ख्याल है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। तो जब किसी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मेरी फैमिली पिक्चर कैसे पहुंच गई जमात वालों के बाद? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसका तरीका समझने का ये है कि आप खुद सोचें। जब चोरी घर में होती है ना, पुलिस वाले आके कहते हैं, आप खुद सोचें कि आपके घर में कल कौन आया था दिन के वक्त, जो देख कर गया हो कि आपका सामान कहाँ पड़ा हुआ है। कल नहीं कोई आया, परसों देखें, सोचें कौन आया था। परसों का भी नहीं आया, तरसों का पता कर लें, पिछले हफ्ते पूरे में, पिछले महीने पूरे में कौन है आपका रिश्तेदार जिसको पता था कि आपका जेवर यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपका सोना यहाँ पर पड़ा। कहते हैं ना पुलिस वाले, तो घर वाले बताते हैं खुद कि मेरा चोर फलां बंदा है, उसके पास मेरी इंफॉर्मेशन है। बाहर वालों को क्या, पुलिस वालों को कैसे पता होता है? आप खुद बताएं कि आपकी इंफॉर्मेशन किसके पास है,
اگر وہ مسلمان کوئی ایسا ہوگا تو اس کو پھر پکڑ لیں گے انشاءاللہ. ایسا مسلمان کوئی کر سکتا نہیں. اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کی انشاءاللہ یہاں پر کھٹیا کھڑی کر دیں گے. پر مجھے یقین ہے کہ کسی کم از مسلمان کم علامہ صاحب ایک مرتبہ تو آپ پاورفل آواز میں یہ بول دیں اپنے بندوں کو کہ جس کے پاس بھی وہ ویڈیو ہے تو وہ تو ڈیلیٹ کر دے. کم از کم جماعت والوں کو تو میں دیکھ لوں گا, کم از کم اپنے بندوں سے تو بول دیں کہ ڈیلیٹ کر دے. کیا کون سی ویڈیو ہے؟ اس دن بھی بولا تھا ہمارے بھائیوں جن کے پاس ہے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہے یار. رحیل یار زاہد بھائی کے پاس بھی ہے میرے خیال سے وہ ویڈیو یار. اور میں تو خدا کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی یار. نہ ایسے رحیل الزام لگایا کر یار. میں اتنا وہ جاہل نہیں ہوں, پاگل نہیں ہوں کہ تیری ویڈیو مرزائیوں کو دوں گا. میں تو لعنت نہیں بھیجتا ان کے اوپر. اصل میں ابو بکر بھائی جس وقت ویڈیو ہمارے سرکاری بھائیوں کے پاس چلی تھی نا, میں نے اس براڈ کا نام نہیں دیکھا تھا, خالی ویڈیو دیکھی تھی اور نیچے کمنٹس کیے تھے جب میں جماعت کے اندر ہی تھا. اس وقت اگر میں دیکھ لیتا تو میں ابھی آج بتا سکتا تھا کہ ویڈیو کس کی براڈ پہ چلی تھی اور کس نے چلائی تھی. مینٹی یوسف بھائی قومیوں نکال اور چکے ہیں ایئرپورٹ پرائیویٹ کی فیڈن میں. کال. مینٹی یوسف بھائی نکال چک. یہ اتنا عجیب اتفاق ہے ابو بکر بھائی, اتنا عجیب اتفاق ہے. فیملی گروپ پکچر تھی میری اور ریسیپشن کی میرے کزن کی, اور جس میں میری پوری فیملی ہے, میں ہوں. تو اس طرح کی پکچر کس طرح پہنچ گئی جماعت والوں کے پاس؟ دماغ کام نہیں کر رہا. مجھے تو لگ رہا ہے اگر میرا یہاں پر رہنا اتنا برا لگ رہا ہے لوگوں کو تو بھائی میں ویسے ہی اسکپ کر جاتا ہوں. اس طرح تو کردار کشی نہ کی جائے یا اس طرح تذلیل نہ کی جائے فیملی کی یا میری, یہ مناسب نہیں رہے گا یار. اگر کسی کو پرابلم ہے تو بھائی مجھے ویسے ہی بول دے, جماعت والوں میں سے بھی یا اپنے بھائیوں میں سے بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو بھائی بولیں مجھے کلیئر کٹ کہ آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے, آپ چلے جائیں یہاں سے. میں عزت کے ساتھ چلا جاؤں گا. انسان کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا راہیل بھائی ایک منٹ اپنا مائک ذرا میوٹ رکھو, ذرا مجھے باقی لوگوں سے بات کرنے دو. جتنے مسلمان یہاں پہ بیٹھے ہیں اور نیچے مسلمان جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک مسلمان یا تو مائک آن کرے یا نیچے لکھ کے بتائے کسی نے کوئی ویڈیو ان کی دیکھی ہے. میں نے کوئی خود اور نہیں مسلمان؟ دیکھی, مجھے اس معاملے کا یہ بھی پتہ چل رہا ہے. کسی مسلمان جو نیچے بھائی بیٹھے ہیں کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. دیکھو راہیل بھائی آپ کی ویڈیو کسی مسلمان نے نہیں دیکھی, نہ کسی مسلمان نے اپنی براڈ پہ چلائی ہے. آپ خود بخود کیوں لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ گامزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے ویڈیو آپ کی چلائی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ کسی مسلمان نے نہیں دیکھی. اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے خاص طور پہ یا نیچے جو کچھ دوست ہمارے بیٹھے ہوئے جو پرانے ہیں, اگر ان میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو کسی نے ویڈیو نہیں آپ کی دیکھی, نہ کسی نے اپلوڈ کی ہے. یہ لوگ مرزائی آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ ان باتوں میں نہ آؤ. نہ آپ کی کوئی ویڈیو کسی نے دیکھی ہے, نہ کسی کے پاس آپ کی کوئی پکچر ہے, نہ کوئی ویڈیو آپ کے پاس. اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مرزائیوں میں سے کسی کے ایک کے پاس ہو سکتی ہے, کسی مسلمان کے پاس آپ کی کوئی ویڈیو نہیں. یوسفی بھائی میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں, میں نے خود اپنی ویڈیو اس پہ چلتی ہوئی دیکھی ہے, آپ کی روڈوں پہ چلتی ہوئی دیکھی ہے. یقین کریں میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں. بلو کلر کا سوٹ ہے, کسی ایک بندے کا نام لیں جس نے آپ کی ویڈیو چلائی ہو. یا یہ ابھی ایمونٹی کی ویڈیو چل رہی ہے, اس طرح کی ویڈیو ہے, میں چل رہا ہوں اور میرے ساتھ میری گرل فرینڈ چل رہی ہے, بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے, باقاعدہ بالکل ایسی ویڈیو ہے اومیو ایئرپورٹ کی. میں نے خود اپنے مسلمان بھائیوں کی براڈ پر چلتی ہوئی دیکھی ہے, ان گناہگار آنکھوں نے دیکھی ہے. یہ اس براڈ کا نام مجھے نہیں, میں نے نہیں دیکھا نا, میں نے اس براڈ کا نام نہیں دیکھا, لیکن ویڈیو میں نے اپنی دیکھی ہے. ہو رہی ہے, سنو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. آپ کی ویڈیو کسی نے نہیں چلائی, نہ کسی کے پاس ہے.
اگر کسی کے پاس ویڈیو ہوتی نا تو وہ یہ جو 4-5 لوگ بیٹھے ان کے پاس ضرور ہوتی وہ ویڈیو. سمجھ رہے ہو؟ اومانٹی کا کمنٹ لے لے. مسلمان اومانٹی کیا کہتا ہے؟ اومانٹی کیا کہتا ہے؟ اومانٹی سے پوچھ لو, قسم اٹھوا کے پوچھ لیں ان سے. آج تک نہیں دیکھی. مجھے تو بہت غصہ تھا آپ پر جب آپ مسلمان نہیں تھے تو پھر بھی نہیں. بات لمبی بات نہیں, انہوں نے نہیں دیکھی بھائی, میونٹی نے بھی نہیں دیکھی. سنو دیکھو ادھر جو ہے نا, ادھر ایک ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں, ان کو میں دائی کہتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, تو میں ان کو دائی بھی نہیں کہتا. اب ان کے پاس ہوتی ویڈیوز, ایون اس کے پاس بھی نہیں ہے, کوئی آپ کی ویڈیو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور مرزائیوں کے ایجنڈے کے اوپر نہ چلو. اب میں کس طرح آپ لوگوں کو یقین دلاؤں؟ میرے سنو نا, آپ ہماری بات پہ جی یقین کرو. آپ اگر سمجھتے ہو کہ ہم مخلص ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے آپ سر. کی بہتری چاہتے ہیں, تو جو بات ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس کو سمجھو. آپ کی کوئی ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہے. مرزائی جو ہے نا وہ خام خواہ آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش اسی طرح جس طرح دیگر مسلمانوں کو کرتے ہیں, تو ان کو کرنے دو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ ان کی باتوں میں نہ ہو. اگر وہ کہیں نا ہمارے پاس ویڈیو یا آڈیو یا آپ کی کوئی تصویر, اس کو کہ بھائی 1 منٹ سے پہلے وائرل کر دو. ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੀ ਭਾਈ. ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਰਹੀਲ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਤੁਮ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ. ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ CD ਸੀ ਤੇ 70 ਤੇ 2012 ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਨੁਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੇ ਲਾਏ ਸੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋੜਾ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਤੇਰੀ बेगम ਲੱਭਨੇ. यार क्यों रहील, मतलब तुम इस तरह की हरकतें करते हो? एक बार तुम्हें यही बात तुम्हारी आधा घंटा पहले यहाँ पे एक ब्राड पे बैठ के सुनी और तुम्हें सब ने कन्फर्मेशन दी कि नहीं चलाई, तो फिर इतने आके दसन लग पैना नीला सूट था, मेरी गर्लफ्रेंड थी. ओ भाई एक बात ख़त्म होगी, छोड़ दो उसको. السلام علیکم. اچھا میں نا 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں لاما صاحب. ایک تو یہ جو بات کرتا ہے نا کہ وہ میں نے براڈ پہ ویڈیو دیکھی تھی, تو میری پروفائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے. 3-4 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کوئی ایک بریلوی کہہ رہا ہے کہ شیعہ کہہ رہا ہے, اور وہ حقیقت میں قادیانی ہے. میری پروفائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, یعنی کہ وہ قادیانی ہے اور وہ بریلوی اور یہ مسلکی جو ہے نا فائٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو پرانی بات ہو گیا, پتہ نہیں کس نے کیا, وہ مسلمان تھا بھی نہیں, کیا سین ہے آپ کو بھی کنفرم پتہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی بھائی کہ جب وہ بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ میری بات سنو, نہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کریں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں تو کریں گے اگر آپ نے ہماری بات نہ سنی. تو میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ سوچتے ہو کہ میری فیملی, میرا یہ وہ ٹھیک ہے, وہ ہمیں بھی آپ کی رسپیکٹ اتنی ہی عزیز ہے مجھے جتنی دوسرے مسلمان بھائی کی عزیز ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا پالا کن لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں کتراتے, اور نہ وہ سوچتے ہیں کہ میں بات کیسے کروں گا. آپ تو اپنی فیملی کی بات کر رہے ہو میرے بھائی. تو یہ چیز جو ہے نا, آپ کو میں نے اس دن بھی مبارکباد بھی دی تھی, اور ساتھ میں یہ بھی بولا تھا کہ جتنا آپ اس سسٹم کو جھیل رہے ہو, شاید میرے میں اتنا ایمان شاید نہ ہوتا, میں اس طرح سے نہ جھیلتا,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ایمان دیا ہے نا، یہ اس طرح سر عام بات کرنا اور یہ سارا کچھ وہ بہت زبردست ہے، لیکن اپنے بھائیوں کے اوپر اعتماد کرو، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں. اور یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. جو بھی چلو معاملات ہیں آپ کے، وہ آپ علامہ صاحب کے ساتھ آ کے بات کرتے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے. اگر پھر بھی کہیں گلہ شکوہ ہو تو آپ علامہ صاحب کے ساتھ آ کے بات کرو. لیکن یہ ہے کہ ہمارے بھائی ادھر بیٹھے ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں، یہ میرے سے زیادہ ایمان والے اور پختہ لوگ ہیں. میں تو ہم تو کسی دانے میں بھی نہیں ہیں. تو اگر یہ بولتے ہیں ہمارے پاس اگر ویڈیو ہوتی نا، یہ جتنے اوپر بیٹھے ہیں ان کے پاس کسی نہ کسی نے 100% بول دینا تھا کہ میرے پاس ویڈیو ہے. اگر ان کے پاس ویڈیو نہیں نا، تو ہمارے جتنے لوگ ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہیں کسی کے پاس ویڈیو نہیں. یہ پھر کسی کے پاس ویڈیو نہیں، کیونکہ جو بھی ریکارڈنگ ملتی ہے وہ ادھر سے مل جاتی ہے. تو میرے بھائی آپ ہمارے بھائیوں کے اوپر اعتماد کرو. لیکن جو معاملہ اگر ان کے پاس پکچر چلی گئی ہیں وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. آپ علامہ صاحب سے پوچھو کہ مجھے کس طرح ٹک ٹاک پہ کام کرنا. ظاہر سی بات ہے، آپ یہ نا ایک فیملی جب آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اس چیز کو ذرا دیکھو کہ تھوڑا ٹھیک ہے، تھوڑا دھیرے میں. علامہ صاحب وہ آپ کو ایک دو بار بولا ہے کہ تھوڑا نا سلولی چیزیں کو لے کے چلو تاکہ آپ. اچھا رحیل بھائی، یہ نا آواز آ رہی ہے کہ میری؟ آپ تھوڑا سلولی ہو جاؤ، علامہ صاحب کے ساتھ اٹیچ رہو. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے ضیاء بھائی، آپ کی آ رہی ہے. اچھا رحیل بھائی، میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. آپ تو ایک کامن احمدی تھے، آپ کو ندا النصر کے کیس کا پتہ ہوگا. تو ہم نے تو کبھی آج تک اس طرح کا کام نہیں کیا کہ اگر کوئی کسی احمدی مرزئی کا بھی ہمارے پاس کوئی اگر پرسنل چیز آ جائے تو ہم اس کو بھی اس طرح کبھی آج تک ہوا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہسٹری ہے آپ کے پاس، آپ چیک کر سکتے ہیں، کبھی آپ کو بات سننے کو نہیں ملے گی کہ ہم نے کسی قادیانی کا بھی اس طرح پرسنل ڈیٹا بلا وجہ بغیر اس کی اجازت کے اس طرح کہیں کسی کے ساتھ شیئر کیا ہو یا کسی کو بتایا. تو آپ تو مسلمان بھائی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ندا النصر کا جب کیس بنا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس کو سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے لے کے آنے والے اور اپلوڈ کرنے والے وہ ہم تھے. میں نے سب سے پہلے اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا. اس سے پہلے دنیا کی کسی کان نے، سوشل میڈیا کے دنیا کی کسی کان نے وہ آڈیو نہیں سنی تھی. اس کے بعد ہمارا جو ہے ایک سورس کے ذریعے ندا النصر کے ساتھ رابطہ بھی تھا. آج بھی ہمارے پاس اس کے کچھ ایسے آڈیو بیان موجود ہیں جو اس نے کسی کنڈیشن میں دیے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آپ یہ ایکسپوز کریں گے، ورنہ نہیں. وہ ضیاء معاملات بھائی، ویسے نہیں ہوئے، ہم نے آج تک نہیں کیے. میری بات سن لیں پوری. ضیاء بھائی جی، وہ ہوا یہ کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ان قادیانیوں نے، حالانکہ وہ آپ کے خلیفہ کی ایک خلیفہ جو تھا تیسرا مرزا ناصر احمد، اس کی وہ پوتی ہے. چوتھا خلیفہ مرزا طاہر احمد، اس کی نواسی ہے وہ. تو مطلب ان کے خلفاء کی بیٹیوں کے بارے میں بھی ان کا یہ رویہ تھا کہ جب وہ نہیں ہٹی، اس نے کیس وغیرہ کروا دیا تو ساری احمدیت قادیانیت نے مرزا مسرور احمد کو بچانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا، یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ انہوں نے اس ندا النصر کو کریکٹر لیس جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے پوری کمپین چلائی. اور پھر اس کی ندا النصر کی وہ شینڈی شاہ جو ہے اس کے ساتھ جو یہ تھا، اس کا کیا اس کو کہتے ہیں، نصیر شاہ اس کا نام ہے، یہ آپ کا MTA کا چیئرمین رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی پرائیویٹ گفتگو تھی. وہ قادیانیوں نے خود لیک کی اس وجہ سے کہ اس لڑکی کو کریکٹر لیس جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے. بھئی آپ کیا چیز ہیں؟ عطیہ غفار نامی ایک خاتون ہے جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑا، آج زندہ موجود ہیں. انہوں نے جب ربوہ میں اپنے آنکھوں دیکھے کچھ واقعات چشمدید جن کی وہ گواہ تھیں سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کیے تو قادیانیوں نے یہ جو جری اللہ پھر رہا ہے، اس نے اپنے چینل پہ اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا، اس کو اتنا کردار کشی اس کی کہ وہ خاتون تنگ آ کے وہ سوشل میڈیا ہی چھوڑ گئی. اور ان کی بغیرتی کا یہ عالم ہے کہ اس کو کریکٹر لیس ثابت کرنے کے لیے پہلا ایک واقعہ بتایا، دوسرا سنے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس خاتون کا سگا بھائی وہ جو کہ احمدی تھا، اس نے وہ اسلام نہیں اس نے قبول کیا، صرف اس خاتون نے کیا تھا. اس کو ڈھونڈا انہوں نے، یہ جری اللہ وغیرہ نے ڈھونڈ کے اس سے بات کی اور اس سگے بھائی نے جری اللہ کے چینل پہ آ
کہ اس خاتون کے بارے اتنی گندی گندی اور کبھی باتیں لوگوں کو بولیں اس کو کریکٹر لیس ثابت کرنے کے لیے کہ میں کہتا ہوں کہ گندے سے گندا دشمن کسی دشمن کی خاتون کے بارے میں بھی اتنی گھٹیا باتیں نہیں کر سکتا جتنی سگے بھائی نے صرف اس وجہ سے کی کہ اس لڑکی نے جماعت کا اصل چہرہ سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کیا کہ ربوہ میں یہ کیا گل کھلاتے رہے جن کی میں چشم دید گواؤں. ہوا یہ کہ وہ خاتون جو ہے وہ پہلے شادی شدہ تھیں، مسلمان کے ساتھ ان کی شادی ایک ہوئی لیکن ڈائیورس ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی. تو وہ جو پہلا خامن تھا اس نے سوشل میڈیا پہ، ہمارا چینل بہت بڑا تھا جس پہ ہم پروگرام کرتے تھے جو مرزائیوں نے ڈیلیٹ کرا دیا، اس نے کہیں وہ پروگرام سن لیا. اس کو جب پتہ چلا کہ یہ جو میری سابقہ ایکس وائف ہے اس کے بارے میں اس کا سگا بھائی آ کے چینل پہ تو یہ بکواسیت کر کے گیا ہے. اس نے ہمارا نمبر سوشل میڈیا پہ چلتا ہوتا تھا، ہر ویڈیو میں ہمارا نمبر ہوتا ہے، کسی کو مسئلہ اور رابطہ ہم سے کریں. اس نے ہم سے رابطہ کیا، اس نے بتایا کہ بھئی میں اس کا ایکس ہسبینڈ ہوں، آپ اس کی تصدیق عطیہ غفار سے کر سکتے ہیں. میں جو آ کے اس خاتون کے بارے میں، بھلے میری وہ اب زوجیت میں نہیں ہے، ہماری ڈیورس ہو گئی ہے، لیکن وہ ہم پہ بطور مسلمان فرض ہے کہ حق کی گواہی دینی ہے، تو میں کچھ اس کے بارے میں گواہی دینا چاہتا ہوں. مجھے کائنڈلی آپ ٹائم دیں، میں آپ کے چینل پہ آنا چاہتا ہوں. ہم نے ٹائم دیا، وہ بندہ آیا، اس نے آ کے بتایا کہ میں اس کا ایکس ہسبینڈ ہوں، اور عطیہ سسٹر نے بھی تصدیق کی کہ ہاں یہ میرے ایکس ہسبینڈ ہے، میں کافی عرصے سے میرا ڈیورس ہو گیا. اس نے بتایا کہ یہ میری بیوی تھی اور ہماری کسی وجہ سے جھگڑے کی وجہ سے ڈیورس ہو گئی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس خاتون کے کریکٹر کی گواہی دیتا ہوں کہ جو باتیں اس کے بھائی نے اس کے بارے میں کہی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، صرف اس کی کردار کشی کے لیے، اور جو چیزیں اس نے ایکسپوز کی ہیں جماعت کی ان جو اثر کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ بندہ اس کا سگا بھائی آ کے میڈیا پہ جھوٹ بول کے گیا ہے. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو اس نے کی ہیں میں ثابت کروں گا کہ یہ جھوٹ ہیں، اس کو میرے سامنے لے کے آئیں. وہ بندہ کبھی نہیں آیا سامنے. آپ اندازہ کر لیں کہ اس جماعت میں اخلاق کی گراوٹ کا کیا عالم ہے کہ سگا بھائی سگی بہن کی کردار کشی کے لیے سوشل میڈیا پہ آ گیا، اور گواہی کس نے دی؟ ایکس ہسبینڈ نے جو کہ مسلمان تھا. تو میرے بھائی قطعاً آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی مسلمان آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مردیوں کے 10 15 چہرے ہیں، یہ ایسے ایسے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے. بھائی مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کوئی قتل ہو جائے نا تو پولیس جو ہے وہ سب سے پہلے اس اینگل سے سوچتی ہے کہ اس قتل سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے، اس سے تفتیش شروع کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کردار کشی کر کے آپ کو اس طرح بدنام کر کے کون اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا مسلمان؟ نہیں، مسلمان تو خوش ہیں کہ بھئی آپ اس کلٹ کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تکلیف تو ان کو ہے، یہی چاہیں گے کہ بھئی اس طرح کو کر کے تو اس کو جو ہے مسلمانوں سے متنفر کریں. تو مہربانی آپ کی، آپ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ تھوڑا سا بریو ہو کے فیس کریں. اس کے پیچھے کنفرم مرضی نکلیں گے. لکھ لیں میری بات. جزاک اللہ احسن الجزا. ضیاء بھائی آپ نے نیدا نصر صاحبہ کی بات کی. نیدا نصر صاحبہ کا جو کیس تھا وہ تو جماعت نے بھی آن نہیں کیا تھا، اور اس ریکارڈنگ کو، اور حضور تھے انہوں نے بھی اس ریکارڈنگ کو آن نہیں کیا تھا. تو کوئی کنفرمیشن ہے کہ جس پہ جماعت نے یا حضور نے اس آڈیو کو فیک آڈیو نہ کہا ہو یا ریئل کہا ہو؟ تو مجھے بتائیں. اور فائدہ بی بی کی آپ نے بات کی میرے خیال سے، یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. 100% کنفرمیشن ہے، جماعت نے اون کیا ہے اس آڈیو کو کہ یہ مرزا مسرور احمد کی ہے، اور باقاعدہ لیٹر بھی ایشو کیا تھا کہ بھئی یہ مرزا صاحب کی اور ندا نصر کی جو آڈیو لیک ہو رہی ہے اس پہ کوئی بھی بندہ کمنٹ نہ کرے، بات نہ کرے، سختی سے منع ہے، ایسی گفتگو میں شامل نہ ہو. یہ اون کی ہے جماعت نے. آپ کو کسی نے غلط بتایا. یہ مردئی ایک نمبر کے جھوٹے فراڈی ہیں. یہ بات میری والدہ نے مجھے خود بتائی ہے. جی ضیاء بھائی یہ بات مجھے میرے گھر والوں نے خود بتائی ہے. میرے گھر والوں نے یہ جو ندا ناصر صاحبہ کی جو آڈیو تھی حضور نے آن نہیں کی ہے، اور اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کوئی ایڈٹ ہے یا فیک ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے. نہیں، وہ میں لیٹر ڈھونڈ کے آپ کو دکھا دوں گا اگر کہیں سے ملے گا مجھے تو، کیونکہ 3 4 سال 5 سال پرانی بات ہو گئی ہے. تو وہ لیٹر باقاعدہ وائرل کیا تھا انہوں نے، اور یہ بالکل یہ تو کیس چلا ہے، یہ تو باقاعدہ کیس چلا ہے، اخبارات میں، دنیا کے اخبارات میں یہ شائع ہوا ہے. اس میں تو یہ ڈینائل بیچارے کر ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ اس کی آڈیو ہے ہی نہیں. تو اس پہ کوئی حضور کا اس پہ کوئی بیان نہیں آیا؟ مطلب جمعے کے خطبے میں نے میں سنتا ہوں نہیں حضور نے کوئی بیان نہیں آیا. اشارتاً بھی شور ڈالتی رہی ہے، وہ پٹتی رہی ہے سوشل میڈیا پہ، رولا ڈالتی رہی ہے کہ حضور آپ کیوں نہیں بات کرتے اس پہ، آپ کیوں چپ ہیں، کیوں نہیں بات کرتے اس پہ، آپ بتائیں کیوں بات نہیں کر رہے. وہ نہیں بولا تھا، وہ تو ٹویٹر پہ آ کے اس نے رولا ڈالے رکھا ہے پورا سال بھر.
جب اس کا کیس پھر عدالت میں گیا ہے تو اس کو اس کے وکلاء نے کہا کہ اب آپ جب تک کیس ہے اس کیس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کوئی بیان نہیں دے سکتی کیونکہ وہ کیس پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو وہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، وہ جس میں مرزا مسرور کو مخاطب کر کے وہ کہتی رہی کہ کیوں نہیں بولتے آپ. میں یہی تو کہہ رہا تھا جی رحیل ابو بھائی، بکر اس صاحب، کے میں یہی ساتھ کہہ رہا تھا حضور نے، کنفرمیشن حضرت صاحب آپ نے، یو کے کی عدالت میں جس میں کیس چلا ہے نا، تو وہاں سے آپ کو اس کی تصدیق بالکل 100% ہو جائے گی، کیونکہ یہ ڈینائی حضرت بیچارے صاحب نے، جی حضرت صاحب نے اس پہ نہ تو کوئی مذمت کیا، نہ کچھ بھی نہیں کیا، نہ اس کا کوئی اشارتاً کوئی بات کی. فائدہ بی بی کے بارے ہاں میں بھی کوئی بالکل بات نہیں کی، نہ نثار بالکل صاحبہ نہیں کے کی، بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی. حضور نے کیونکہ کبھی بھی ڈینائی کوئی کر نہیں اشارہ بھی نہیں سکتے دیا تھے اس ٹاپک پہ. اور گفتگو اس پہ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے اس نے خاموشی بہتر سمجھی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو والدہ ہے ندا و نصر کی، فائزہ بی بی، جو کہ مرزا طاہر احمد کی سگی بیٹی ہے، اس کا بیان موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اس نے اس سے پوچھا تھا بھائی یہ جو آڈیو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، آڈیو یہ اسی کی ہے، مرزا مسرور کی، اور میں یہ ریکارڈنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں میں اس کی تصدیق کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. ندا نصر صاحبہ خلیفۃ الرابع علیہ رحمہ کی نواسی ہے نا، ہاں جی، ہاں جی، فائزہ بی بی کی بیٹی ہیں، فائزہ بی بی بالکل، کی صاحبزادی ہیں. ہاں جی، ہاں جی، خلیفۃ الرابع علیہ رحمہ کی نواسی ہیں، فائزہ بی بی کی بیٹی ہیں، بیٹی صاحبزادی ہیں. ہیں. ہاں جی، ہاں جی، فائزہ بی بی کا بیان موجود ہے. اس نے کہا کہ یہ آڈیو بھی ٹھیک ہے اور یہ ریکارڈنگ میں جو باتیں ہو رہی ہیں میں ان کی تصدیق کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. ان کا بیان آج بھی موجود ہے، ہمارے پاس ہے. چوتھے خلیفہ علیہ اللعنہ کی نواسی ہیں اور تیسرے خلیفہ علیہ اللعنہ کی پوتی ہیں. یہ نہیں پکتا، ہاں جی، یہ بتا رہے فائزہ بی بتا. بی تو تیسرے کی بہو بھی ہے نا، تیسرے مرزا ناصر کی بہو ہے فائزہ بی بی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، یہی تو نسلی ہونے کی پہچان ہے کہ جس گھر میں ہم رہ کر آئے، کھا کر آئے نا جس سالی میں، تو کبھی بھی ان کو مطلب انہوں نے جو کیا سو کیا، ان کا اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے، لیکن ان کے لیے کوئی غلط الفاظ لینا مشکل ہے. لیکن جب جماعت والے اکسائیں گے یا پرووک کریں گے پھر آپ کو پتہ ہے پورا کھول کے رکھ دینی ہے تذکرہ کو. باقی بغیر وجہ ان کا نام خراب کرنا یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں بیٹھ کر کھا کر آئے. تو یہ نسلی آدمی کی پہچان یہی ہے کہ ہوا کیا ہے رحیل؟ رحیل کو ہوا کیا ہے آج؟ کیوں رحیل بھائی کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ بن گیا؟ نہیں ثاقب بھائی، ہوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب وہ پرسنل انفارمیشن لیک ہونے لگ گئی ہے. ابھی چند ہفتے ہی گزرے ہیں، مطلب 2 ہفتے گزرے ہیں مجھے علامہ صاحب کے اس میں مطلب اسلام کی طرف آئے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اب یہاں کریکٹر ہونا شروع ہو گیا خراب، کردار کشی ہونی شروع ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے. اور یہی سچے کی پہچان ہے کہ یہی ہوتا ہے جب بندہ سچائی پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. باقی اللہ مالک ہے، اگر برا لگ رہا ہے لوگوں کو میرا یہاں پر رہنا تو میں ایسے کچھ دن میں چلا جاؤں گا، لیکن اس طرح کردار کشی نہیں ہونی چاہیے. اور نہیں اور نہیں، نہیں کسی یہ کو کریں غلط گے نہیں. یہ ابھی 2 ہفتے ہو گئی ہے نا، ہاں، ابھی 2 ہفتے اور کریں گے. آپ کی جو ایک انگلی اٹھتی ہے وہ جنت کی طرف آپ کا ایک اور قدم قریب کر دیتی ہے. یہ جتنی بھی آپ پہ پریشانیاں تہمتیں لگ رہی ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر لگ رہی ہیں، اور یہ جنت کا رستہ آپ کے لیے اور آسان بنا رہی ہیں. تو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بدبختوں نے، انہوں نے، مرضیوں نے تو اللہ کے رسولوں کو نہیں بخشا، مقدس یہ رسولوں کی اتنے فیملیوں خراب کو لوگ انہوں نے ہیں، نہیں بخشا. آپ یہ کیا اتنے چیز ہے؟ خراب لوگ ہیں، اتنے خراب لوگ ہیں. ایک خاتون جو میری والدہ ہیں وہ خود ان کی جماعت میں اور مخلص احمدی ہیں، الحمدللہ مخلص احمدی ہیں.
जिन्होंने आज तक मुझे कोई गलत तालीम नहीं दी, हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में कोई गलत बात नहीं की, सैयद नुसरत जहाँ बेगम साहिबा के बारे में कोई गलत बात नहीं की, इतनी मुखलिस अहमदी, उनको उनका नाम लेकर, उनकी पिक्चरें लेकर भी इस तरह की बात करना, तो इनके इतने गंदे नस्ल के लोग हैं, जमात में आ गए हैं, पूरी जमात का इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है। आधा बेड़ा गर्क तो इस्लाम का इन्होंने किया था, गलत चेहरा पेश किया था मुसलमानों में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने, और बाकी काम ये जमात वाले कर रहे हैं, किसी की किरदार कशियाँ कर रहे हैं। एक औरत जो इनकी खुद जमात में है, मुखलिस अहमदी है, उसको भी नहीं छोड़े लानती आदमी, तो ये अपनी माँ बहनों के साथ क्या करते होंगे भाई? कैसे छोड़ेंगे जब इन्होंने उन मुखलिस अहमदी ख़वातीन को नहीं छोड़ा जो एक खलीफे की नवासी है, एक की पोती है, एक की बहू है, एक की बेटी है, वो भी तो मुखलिस अहमदी है ना, वो मिर्ज़ा साहब को वो भी मानने वाली हैं, वो कौन सा मुसलमान हो गई हैं? वो अहमदी हैं, तब भी थी, आज भी हैं, उनको नहीं इन्होंने छोड़ा जो अपने इनके खलीफों की बेटियां हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। तो आपकी वालदा, आपकी बहन, बेटी, माँ, उनके लिए क्या हैसियत रखती होगी? इनको कोई नहीं जरा भी। अल्लामा साहब मौजूद ने माइक दे कोल स्पीकर दे कोल लोग ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਰਨੀ थोड़े जे फासले में सुन ले। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੱਕਾ ਬੜਾ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਬ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਛਿੱਕੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਤੇ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿੱਧੀ इसराइल कितने लोग परेशान हो गए सुन के मुसलमान इसराइल है हम नहीं कहते कि भी गालियां दे हम ये कहते हैं कि जिन्होंने हमारे महबूब नबी के हर खासे पर डाका डाला है ना उनके लिए रहमत की दुआ नहीं लानत की दुआ करनी चाहिए वो किसी हमदर्दी के लायक नहीं है हाँ हमें गालियां नहीं देनी चाहिए वो ठीक है हम नहीं देते लेकिन ये ना करें कि उनके लिए दुआ या कलमात के हकदार वो नहीं है इसलिए मुसलमान इस पर आपके मुंह से सुनते हैं तो ऐसे ही जिस तरह मिर्ज़ाइयों को देख लें मिर्ज़ाई के मुंह से यहाँ पर निकला ना वो अलैहिस्सलाम तो मैंटी ने माइक खोल के फ़ौरन कहा लानतुल्लाह अलैह तो मुसलमान नहीं सुन सकते इनके लिए दुआया कलमात क्योंकि इन्होंने हमारे दीन को बिगाड़ा है हमारे दीन का हुलिया बिगाड़ कर एक नया दीन पेश करके उसका नाम इस्लाम रखना चाहते हैं तो हमारी और इनकी ये एक शदीद नफरत मौजूद है इसलिए दुआया कलमात को रोक के अपनी आदत को बदलें दूसरी बात यह है कि जो आपके मामलात हैं ना उनके बारे में मैं आपको सीधा बता दूं गौर से सुन लेना कि होगा क्या अब होगा ये कि वो आपके साथ बदतमीजी में हमेशा पहल करेंगे और आपको दीवार से लगाकर खामोश करवाने की कोशिश करेंगे अगर आप जवाब में भी कोई रिबटल देंगे ना जिस तरह अभी पहले आप दे रहे थे जवाब में भी उनको झूठा कहेंगे कज़ाब कहेंगे दजाल कहेंगे जो कि शरीयत इजाज़त देती है शरीयत ने ऐसे लोगों के लिए कज़ाब और दजाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जवाब में भी आप ये लफ्ज़ बोलेंगे तो वो आपकी फैमिली टारगेट करेंगे अगर आपने अपना वीक पॉइंट उनके हाथ में पकड़ा दिया है यानी आपकी फैमिली पिक्चर्स उनके हाथ में आ गई हैं तो लंबी चौड़ी बात की ज़रूरत ही कोई नहीं सीधा राह पकड़ो सोशल मीडिया को या तो खैर बात कह दो टिकटॉक को या फिर कफन बांध लो
सर पे कफन बांध लो कि ये तो होगा। अगर आपकी वालदा की पिक्चर है, अगर आपकी बहन की पिक्चर है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर है, ये टारगेट करेंगे करेंगे करेंगे, इससे बाज नहीं आएंगे। भूल जाओ कि ये आपको माफ़ करेंगे। ये जितनी मिसालें इन्होंने दी हैं ना ज़िया भाई ने, इससे भी ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। वो ऐसे चौधरी है, उनके साथ भी यही मामला हुआ। उनकी बीवी को ला के बिठा दिया, उसका इंटरव्यू कर दिया, उसका वो करैक्टर उछाला। एक शेख है, अरफान बरक है, शमसुद्दीन है, कितने ही लोग हैं जिन्होंने कादियानियत को जब झूठा करार दिया, कादियानियत को तर्क करने के बाद इन्होंने उनकी करैक्टर असैसिनेशन उनके घर से करवाई, उनकी फैमिली से करवाई, उनके माँ बाप से, बहन भाइयों से। और क्योंकि ये एक माफिया है, कल्ट है, ये क्या करते हैं, इनके लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ इनका ये मज़हब है, जिसको ये मज़हब कहते हैं, ये कल्ट है। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी इज़्ज़त पर इनकी अपनी बेटियों की, बहनों की, माँओं की, भाइयों की, सब की इज़्ज़तें इन्होंने कुर्बान की हुई हैं। तो अगर कोई मुसलमान ना भी ये काम करेगा, और वल्लाहु आलम किसी ने किया है, वो कौन है कौन नहीं है मैं इसके बारे में फ़िलहाल नहीं कुछ कह सकता जब तक कोई सबूत ना हो। अगर आपकी कोई फैमिली का मेंबर भी है ना बुनियाद परस्त और कट्टर, उसने देख लिया है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत भेज दी है, तो वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका भाई, आपका कज़न, आपका और कोई इसी तरह का रिश्तेदार, वो भी इनको आपकी ये चीज़ें दे सकता है। क्योंकि इनकी नज़र में जब इस पे बन पड़ेगी, इस कल्ट पर बन पड़ेगी, तो बहनों की इज़्ज़त उछाली जाएगी, बेटियों की इज़्ज़त उछाली जाएगी, माँओं की इज़्ज़त उछाली जाएगी, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप इस पर कफन बांध के अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की तस्वीरें यहाँ देखने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो आप यहाँ बात करें, वरना इस्लाम आपने कबूल कर लिया है, टिकटॉक डिलीट करें, सीधा राह पढ़ो, अपना काम करो। हमारी और आपकी मुलाकात, अगर आप इस दीन पर कायम रहे, मिर्ज़ा कादियानी को कज़्ज़ाब, दज्जाल, लानती मानते रहे, तो इंशाअल्लाह नबी के हौज़े कौसर पर आपसे मुलाकात होगी। टिकटॉक डिलीट करें, अपने काम में दिलचस्पी लें, इसको छोड़ दें, वरना यहाँ पर ये इनको इंसान ना समझे भाई, ये दरिंदे हैं, दरिंदे। कितनी मिसालें आपके सामने ज़िया भाई ने रखी हैं, और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। मुख्तसर बात यही है कि अब अगर आपका कोई वीक पॉइंट उनके हत्थे चढ़ गया है, तो फिर दो ही रास्ते हैं, या छोड़ दें या कफन बांध लें, बस तीसरा कोई रास्ता नहीं है। खामखा से झूठी तिफल तसलियाँ, किसी को लोगों को चोर कहना, फलाने की गलती होगी, फलाने ने किया होगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। जन्नत माई की वीडियोज़ आज तक जो उसने रिकॉर्ड की हुई हैं, पड़ी हुई हैं, उसने इस्लाम कबूल किया तो उसके अपने बहन, भाई, रिश्तेदार, वो थी जिस जगह पे, वो जगह उसकी अपनी ज़ाती मलकियत थी। पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में जहाँ ये कहते हैं हम पे बड़ा जुल्म होता है जी, तो हम पे बड़ी पाबंदियाँ हैं, तो बड़ी सख्तियाँ, इस पाकिस्तान की बात है। इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें उसके साथ की हैं कि यकीन करें रहील भाई, बंदा जो है ना एकदम शौक लगता है कि यार इस तरह भी कोई पाकिस्तान में रहते हुए कर सकता है। उसको 5-5 दिन तक उसका कमरा जो है बाहर से उसके घर को ताले लगा के हर चीज़ बंद करके 5-5 दिन तक वो भूखी अंदर पड़ी रही है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 5-6 दिन से वो अंदर भूखी पड़ी रही थी, तो वहाँ इलाके के जो उलमा कराम हैं उन तक किसी बच्चे ने खबर पहुँचाई, तो उन्होंने फिर जो है उसको बाहर आके पुलिस से रब्ता किया और उन्होंने आके उसको बाहर निकलवाया था। 5 दिन वो उसको कमरे में बंद कर दिया, अपने घर में बाहर से हर चीज़ को ताले मार दिए थे उन्होंने। बच्चों को उसके सामने, घर के सामने खड़ा कर देते थे, 8-10 बच्चों को, उनको कहते थे नंगे होके इसको दिखाओ, बच्चे नंगे होके शलवारें उतार के उसके सामने, घर के उसके खिड़की के सामने खड़े हो जाते थे, उसको गंदे इशारे करते थे। बच्चों को वो जो होता है रिकॉर्डर, उसके साथ जो है वो हैवी साउंड सिस्टम वाला, वो दे के तो उनके सामने रख देते थे घर के। इसकी वीडियो मौजूद है इन सब चीज़ों की जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके सामने घर के रख के तो ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने चला देते थे, दिन को भी रात को भी, कि इसको डिस्टर्ब करें। उसके घर में पत्थर मारते थे,
वो जो बच्चों को दे के और बाकायदा पैसे देते थे बच्चों को मोहल्ले के कि ये लो इतने इतने 10-10 रुपए हैं, आपने इसके घर में पत्थर मारने हैं। बच्चे सारा दिन खड़े होकर उसके घर में पत्थर मारते थे। ये पाकिस्तान की बात है। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसकी बताई हुई नहीं, बल्कि उसने इन चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है जो हमारे पास आज भी पड़ी हुई है। तो क्या आप समझते हैं इनसे कि भाई ये कोई आपके साथ अच्छा सलूक करने का इनका कोई इरादा है? ये सिर्फ उस बंदे से पीछे हटते हैं जो डट जाता है इनके सामने। उस बंदे से ये घबराएंगे जो आगे से सीधा हो जाता है कि आओ मेरे सामने आकर करो बात, क्या करना है तुम लोगों ने। ऐसे चौधरी की बात कर रहे हैं अमर भाई, सीधा हो गया था, उसने कहा आओ करो, क्या करना है मेरे साथ। क्या कर लिया उसका? कुछ भी नहीं। आज उसके बारे में बात भी नहीं करते। ये एक शेख है, सीधा हो गया, कोई आज उसके बारे में बात भी नहीं करते। जो लोग सीधे हो गए हैं उनसे ये ऐसे भागते हैं जैसे कौवा गुलेल से भागता है। लेकिन जो पीछे हटे, डरें, घबराएं या किसी की कोई मजबूरी हो, उस पर ये शेर बन के चढ़ जाते हैं। ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। यकीन करें, यकीन करें अबू बकर साहब, यही चीज़ हुई थी। मैंने जितने लोगों से भी सवाल किए, पूछा, एक एक होते हैं दाऊद नासिर साहब, वो आमिर हक और फारूक साहब के पास ना बैठते थे, आते थे, जमात अहमदी जमात से थे, काफ़ी बड़े ओहदे पर थे, मुरब्बी तकरीबन मुरब्बी ही थे, नहीं मुफ्ती उसमें उसमें थे, क्या पता नहीं मुफ्ती कहते हैं, उनमें थे, मुफ्ती सिलसिला में थे, सॉरी, दाऊद नासिर नाम है उनका। उनके पास आते थे, आमिर हक के पास और फारूक के पास, जारून चैनल पर, पता नहीं क्या नाम था चैनल का, जारून नाम था, ऐसी कुछ नाम था, जैतून चैनल पर। तो उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही कहा, कुछ बताया नहीं, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे ये कहा कि आप मौलवियों की रोड पे क्यों बैठते हैं, मौलवियों के साथ क्यों बैठते हैं, आप हमारे साथ बैठा करें या अपनी फैमिली में बात करें, अगर आपको मुझसे पूछें आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया मुझे, सिवाय यही कि दूर हटने का कहा मौलवियों से या मुसलमानों से। क्लियर कट कोई जवाब नहीं देता। तो यही यहाँ से डाउट शुरू होता है कि इस तरह के मसले मसाइल, और जो आप लोग बता रहे हो ना कि ये ऐसा है वैसा है, अभी इन्होंने बताया किसी जन्नत बीबी के बारे में, इस तरह की बातें तो हमारे घरों में कभी होती ही नहीं है, ना कभी निदा और नासिर की बात आज तक कभी नहीं हुई, जबकि मैंने जिक्र किया था कि इस पर कि अपनी मामा से कि इस तरह की बात है, रेप केस है कोई, जो कि उनके अपने घर वाली फैमिली मेम्बर रेप करते थे निदा और नासिर साहिबा का, जो फ़ायदा बीबी की साहबजादी हैं। तो हुजूर ने उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि उनकी ऑडियो वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पे। तो हुजूर ने ना तो इशारा कोई किया, ना खुतबे में कोई बताया कि ना उसको मजम्मत की उस ऑडियो की, अगर फेक है तो उस पर ही मामा ने मुझे चुप कराया कि नहीं ये बड़ों की बातें हैं, ये ऐसे ही होता है, हमारे खिलाफ गैर जमात लोग हैं ना मुखालिफ, वो ऐसे ही करते हैं। मतलब सवाल कोई भी क्लियर कट जवाब नहीं देता, इसी वजह से डाउट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं डाउट। अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबरानों जी, अगर इजाज़त हो तो रहील भाई से कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी करें वालेकुम। जी रहील भाई, आप इंडिया से हैं पाकिस्तान से?
جی اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی زمین پہ ہی رہتا ہوں کہیں. نہیں، آپ کی آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انڈیا سے ہیں. نہیں، میں کراچی سے میں بلانگ کرتا ہوں، لیکن میں فی الحال کافی ٹائم سے کراچی پاکستان نہیں گیا، اب کوئی ارادہ بھی نہیں ہے الحمدللہ. اچھا، بات سنیے. یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی جہاں ایک بات اور، جہاں ٹیوانا رہتا ہے نا، ٹیوانا 2 تلوار پہ ٹیوانا، اس سے کافی پاس میرا گھر ہے. گھر تھا، مطلب کراچی میں گھر تھا. جہاں ٹیوانا رہتا ہے 2 تلوار پہ رہتا ہے ٹیوانا، اس سے تھوڑا پاس ہی گھر ہے. اچھا رحیل بھائی، بات سنیں. یہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، میں سب سے پہلے ان بھائیوں سے معذرت کروں گا کہ میرے محترم بھائی، جب بھی کوئی آدمی جماعت احمدیہ کو چھوڑ کے آئے تو بجائے اس کے کہ اس کو ہم ڈرائیں یا ہیلپ کریں، یہ ہمیں شعبہ نہیں دیتا ہے. اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کی ہر طریقے کے ساتھ دیکھ کریں. ابھی یہ کہنا کہ یہ کھلیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ بیکار باتیں ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ڈرا نہیں سکتی. تو رحیل بھائی، آپ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ خود اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے پسند کیا ہے، تبھی تو آپ نے وہ اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے کو چنا ہے نا. تو آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے. جس رب نے آپ کو چن کر اسلام کے دائرے میں داخل کیا ہے، وہی رب ہر قدم پر آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. پریشان مت ہوئیے، جو چھوٹا مت کیجئے. آپ کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ احسن الجزا. آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، استقامت پہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ. اچھا علامہ صاحب، میں ٹیوانا کو تو آپ جانتے ہوگے، جہاں میرا گھر ہوا کرتا تھا کراچی میں، وہاں سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کی ڈرائیو ہے اس کے گھر کی. 2 تلوار پہ رہتے ہیں ٹیوانا صاحب. ٹھیک ہے، ادھر اس طرح کے بندے پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھیں ٹیوانا صاحب کے بارے میں آپ کو میں نے کتنی اندر کی انفارمیشن بتائی ہے. 2 تلوار پہ ان کا گھر ہے کلفٹن پر، اور جب میرا گھر ہوا کرتا تھا کراچی میں، وہاں سے آدھے گھنٹے کی بھی ڈرائیو نہیں ہے، 20 منٹ کی ہوگی. آج کل تو وہ کہتے ہیں وہ انتہائی چائنا میں گندا. ہے یا پتہ نہیں کون سی کنٹری میں ہے. آج کل تو پتہ نہیں ہے کون سی کنٹری میں، چائنا کہتے ہیں وہ، لیکن وہ بلاگ میں ان کا اپنا گھر ہے نا، آبائی گھر جو ہوتا ہے، جو ہمارا بھی ہے، تو وہ وہاں پر ہے 2 تلوار پہ کراچی. لعنت دیتے ہیں اس کو. گندا آدمی مسلمانوں کے خلاف بک 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 کرتا رہتا. ادھر بیٹھ کے مرزائیوں کی گود میں بیٹھ کے صبح بھی گالیاں دے رہا تھا. اچھا، یہ جو بھائی آپ کو انکریج کر رہے تھے، حوصلہ افزائی آپ کی کر رہے تھے، یہ تو ٹھیک ہے، حوصلہ افزائی کے لیے یہ کلمات سارے صحیح ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ابھی یہ ٹک ٹاک کی براڈ ہے. یہاں پر یہ سامنے ضیاء بھائی کا آئی ڈی لگا ہوا ہے. اگر اس کو کیمرہ آن کر کے یہاں پر کسی کی تصویر لگا دیں تو وہ تصویر میں ابھی لگانے لگا ہوں. آپ مجھے بتانا کہ اگر یہ تصویر یعنی کوئی لگا دے کسی کی، بہن کی، بیٹی کی، ماں کی، ہم کیا کر لیں گے؟ یا کوئی کیا کر لے گا؟ کیسے کسی کو روک لے گا؟ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کمنٹی ذرا اپنے آپ میں چھوٹا کریں، بڑی کریں نا پکچر. یہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو نیلے رنگ کا گول سا آپ کو وہ باؤل سا نظر آ رہا ہے نا، یہ اس لیے لگایا گیا کہ یہاں پر اس کی بیٹی کی تصویر ہے. ہمیں اس کی بیٹی سے، اس کی بیوی کی بھی اس کے ساتھ تصویر ہے. دائیں طرف بیوی ہے، بائیں طرف یہ نیلا اس لیے لگایا گیا کہ یہاں وہ اس کی فیملی پکچر ہے، تو اس کو ہم نے کاٹ دیا کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. حالانکہ اس نے ہمارے محبوب نبی کو گندی گالیاں دی. یہ ایسا لعنتی حرامی آدمی ہے
कि इसने हमारे महबूब नबी को गालियां दी और हमने उसकी बेटी की पिक्चर को, बीवी की पिक्चर को हटा दिया है, नहीं लगाना चाहते हम, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। इसका पोस्टर बना के सामने लगाया हुआ है, लेकिन हम तो ठहरे मुसलमान। अगर ये मिर्ज़ाई कल आपकी वालदा की या आपकी सिस्टर की या बीवी की पिक्चर लगाएंगे तो हमारे ये हौसला अफजाई वाले कहे गए कलमात आपके किस काम आएंगे? आमिर हकीकत यही है। साहब माइंड मत कीजिएगा आप। लेकिन हजरत मिर्जा साहब ने तो मुसलमानों की माओं को, बहनों को बहुत कुछ कहा है, उसका क्या करेंगे आप? रहील साहब 2 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं क्योंकि मैं अभी आपको सुनूंगा सिर नीचे बैठ के, मैं जगह छोड़ दूंगा। असल मामला क्या है कि जितना किसी का ज़र्फ होता है उतना वो इस्तेमाल करता है, ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। हमको इस्लाम मिला है माँ की गोद में। आप अगर यूरोपियन ममालिक में बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पे सर्च कीजिए कि जो भी ये नॉन मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, इसराइल है, यहूदी है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से मुसलमान के दिल से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसको निकाल दें। सिर्फ अगर अकल इस्लाम की मोहब्बत दिल से निकल गई तो फिर मुसलमान ख़त्म है। इस वजह से आपने भी अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अक्सर अहादीस ग्रुप बनाकर ऐसे ही शेयर की जाती हैं कि जिन रवायात में सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन के शान बयान है, उनके मर्तबे बयान हैं, या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान की गई है, तो उन रवायात को ये लोग जुठलाते हैं कि ये ज़ईफ़ है, ये गलत है, ये फ़लाँ है, ये। उसका मकसद क्या है कि हमारे बाद जो आने वाली नस्ल है वो हमसे भी सोशल मीडिया पे फास्ट होगी। तो जब ये चीज़ें उस नस्ल तक कन्वर्ट होंगी, पहुँचेंगी, तो मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस्लाम से हट जाएं, बेरावर रवि पे चल जाएं। आज हमारे पास वक्त है, ये किसी एक मुसलमान का फ़र्ज़ नहीं है, ये हर मुसलमान पे वाजिब फ़र्ज़ है कि हम नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी करें और अपने बच्चों को वो तालीम दें कि बेटा अगर जान जाती है तो चली जाए, सर कटता है तो कट जाए, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर जब बात आए तो फिर आपकी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो लगा दो। जब तक हम अपने बच्चों को ये जज्बा देते रहेंगे तब तक हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं। जिस दिन हम में ये जज्बा ख़त्म हो गया तो फिर हम जानवर से भी बदतर हैं, फिर हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जो जानवर है वो हमसे 1000 गुना फिर अफजल होगा। सॉरी अगर किसी को वो मेरी बात माइंड लगी हो, बुरी लगी हो, तो मैं माज़रत चाहूँगा अपने दोस्तों से। आप महफ़ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा, यहाँ पर मगरिब का टाइम होने वाला है और मेरा फिर डिनर भी है ना, तो फिर उसके लिए इंशाल्लाह फिर बाद में बात होती है। जज़ाकल्लाह वहसनल जज़ा, अल्लाह हाफ़िज़।
ٹھیک ہے وعلیکم السلام.